بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ سورت کا موضوع تھا کہ قیامت کے دن سب کرایا اچھا برا یعنی اعمال ظاہرہ انسان کے سامنے آ جائیں گے، کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، ادنیٰ سے ادنیٰ عمل بھی انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات تو قرآن کریم میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالی شانہ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے۔ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان اگر گھوڑوں کے احوال سے موازنہ کرے تو اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اس کا گھاس چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مالک تو چند ہزار میں اس کو خرید کر لاتا ہے، پھر اس کی گھاس چارہ اور راتب کا خیال رکھتا ہے۔ مگر گھوڑے کا حال یہ ہے، جب مالک اس پر سوار ہوتا ہے اور دوڑنے کا اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا بے تحاشا دوڑنے لگتا ہے، ہانپتا جاتا ہے اور دوڑتا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ گھوڑے کے کھر میں نال بندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پتھریلی زمین میں اس کے کھر گھس نہ جائے۔ پس جب گھوڑا رات میں بے تحاشا دوڑتا ہے تو ٹاپ مار کر آگ جھاڑتا ہے، اس کے پیچھے چنگاریاں اڑتی ہے، اور ایسا تیز دوڑنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اگر مالک صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتا ہے تو گھوڑا اس وقت بھی تیار رہتا ہے۔ صبح کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، زمین پر شبنم پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی گھوڑے اتنے دوڑتے ہیں کہ غبار اڑتا ہے، اور گھوڑا دوڑ کر دشمن کے مجمع کے بیچ میں گھس جاتا ہے۔ گھوڑا بہت سمجھدار جانور ہے، پھر بھی وہ ذرا نہیں جھجکتا، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان سوچے، کیا اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ایسا وفاداری کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ صبح کی اذان سنتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، مگر انگڑائی لے کر کروٹ بدل لیتا ہے اور سو جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ اگر وہ اپنا حال سوچے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ واقعی انسان اللہ رب العزت کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک دوسرے کا مال لیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، کسی کو سامان تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہم خود اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے وفادار ہیں، ہم اپنے رب کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ خود ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور خود سوچیں اور اصلاح کی فکر کریں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں۔ عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، مگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں بیان کی ہے۔ ایک وہ کہ وہ ناشکرا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد کرتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً عقلاً مذموم ہیں۔ ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا ہے، حالانکہ وہ انسانی ضرورت کا مدار ہے، اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے۔ تو مال کی محبت کا مذموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے احکام سے بھی غافل ہو جائے، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا کہ اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ قیامت کے روز جب کہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جاویں گے
اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جاوے گی، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہے، تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے۔ اس لیے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے۔ تو فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ٹاپ مار کر آگ سلگانے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، فأثرن به نقعا، اور قسم ہے دوڑ کر غبار اڑانے والوں کی، فوسطن به جمعا، اور قسم ہے دوڑ کر مجمع کے درمیان پہنچ جانے والوں کی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ خود اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب مردے جو قبروں میں ہیں اکھاڑے جائیں گے، وحصل ما في الصدور، اور دلوں کے راز ظاہر ہو جائیں گے، ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب ان کا حوال سے اس دن پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں مذموم خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔